الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت بالسیف بین یدی الساعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان میں بہت بڑا اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور یہ ایسا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور احسان کن پر فرمایا؟ ایمان والوں پر۔ ایمان والوں پر میرا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں پیغمبر دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے رسول ان میں بھیجا ہے، ان میں سے بھیجا ہے۔ ان میں نہ بھیجتے تو بات سمجھ کیسے آتی؟ ان میں سے نہ بھیجتے تو پھر بات کیسے سمجھ آتی؟ ان میں بھیجا ہے اور ان میں سے بھیجا ہے۔ اللہ نے کتنا ہمیں اعزاز بخشا ہے، اور آج کتنی بڑی لا علمی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو اپنے میں سے نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں وہ تو نور ہیں، ہم تو بشر ہیں، وہ تو نور ہیں۔ بھئی اس سعادت کو لینا چاہیے نا۔ اللہ فرما رہے میرا احسان ہے، میں نے تم میں سے بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو بشر ہیں، وہ تو نور ہیں، ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ اعزاز ہم کھو رہے ہیں اور جان بوجھ کے کھو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بشر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ نور ہے۔ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور اپنی صفت کے اعتبار سے نور ہیں۔ قرآن پورا، عقیدہ پورا، قرآن ادھورا، عقیدہ ادھورا۔ تو جب آپ نور والی آیات اللہ کے نبی کے لیے پڑھیں گے، بشر والی چھوڑ دیں گے، عقیدہ ادھورا۔ بشر والی پڑھیں گے، نور والی چھوڑ دیں گے تو عقیدہ ادھورا۔ اور جب دونوں آتے اللہ کے نبی کے لیے پڑھیں گے تو عقیدہ پورا۔ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور صفت کے اعتبار سے نور ہیں، اور ذات کے اعتبار سے بشر ہونا یہ آپ کا اتنا بڑا کمال ہے کہ ذات کے اعتبار سے نور ہونا شاید اتنا بڑا کمال نہ ہوتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بشر کے بارے میں دو باتیں عجیب فرمائی ہیں قرآن کریم، چار قسمیں اٹھا کر ایک بات یہ فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس کائنات میں مخلوقات کی جتنی قسمیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت بشر ہے، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت، اور آپ تو بشر نہیں سید البشر ہیں۔ اس کا مطلب یہ سونوں کے بھی سونے ہیں، حسینوں کے بھی حسین ہیں، جمیلوں کے بھی اجمل، یہ تو سب سے خوبصورت ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے بشر کے بارے فرمائی
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے کردار کے اعتبار سے انسان کو عظمت سب سے زیادہ دی. تو اللہ انسان کے اعتبار سے فرماتے ہیں یہ صورت میں بھی اعلیٰ ہے، یہ سیرت میں بھی اعلیٰ ہے. کیسی ذات بشر کی اللہ نے تعریف کی. بھائی دنیا میں آدمی دوسروں سے آگے نکلتا ہے، کیوں؟ صورت اچھی ہے. نہیں، صورت تو اچھی نہیں ہے لیکن سیرت اچھی ہے. اللہ فرماتے ہیں بشر کی صورت بھی اچھی ہے، سیرت بھی اچھی ہے. اور ہمارے پیغمبر تو صرف بشر نہیں، سید البشر ہے. جب بشر کو سمجھیں تو پھر بشر کہنے میں راحت ہوتی، اور جب نہ سمجھیں تو پھر راحت نہیں ہوتی، الجھن ہوتی. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہے اور صفت کے اعتبار سے نور ہے. تو اللہ نے عزت دی ہے، اس عزت کو لینا چاہیے نا. اللہ نے جو اعزاز بخشا ہے اس اعزاز کو لینا چاہیے. کتنی جہالت ہے، اللہ عزت دیں اور ہم نہ لیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. میں عرض کیا کرتا ہوں ان سے جو خود کو سادات کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں کہتے. خود کو سادات کہتے ہیں اور حضور کو بشر نہیں مانتے. ہم انہیں کہنے ہیں کہ ہم مانے یا نہ مانے تم حضور کو بشر مانو. کیوں؟ اس میں تمہاری عزت ہے. آپ کے نانا جی کون ہیں؟ نور. آپ کون ہیں؟ بشر. باپ کی جنس الگ ہو، بیٹے کی الگ ہو، یہ عیب ہے. اور جو جنس باپ کی اب ہوئی بیٹے کی ہو یہ خوبی ہے. یا خود کو نور کو ہو یا حضور کو بھی بشر کو ہو، اس میں تمہاری عزت ہے. تو ہم کہتے ہیں قبلہ شاہ صاحب ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں. ہم عزت دیتے ہیں، آپ نہیں لیتے. ہم تو سادات نہیں ہیں نا، آپ تو سادات ہیں. آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانیں تاکہ آپ کو فخر ہو کہ ہمارے نانا جی بشر تھے، ہم بھی بشر ہیں. تو یا خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہ کہو اور یا خود کو نور مانو. یا تو کہ ہم حضور کی اولاد نہیں ہیں، وہ نور تھے، ہم تو بشر ہیں، ہم ان کی اولاد نہیں. اور یا اگر آپ ان کی اولاد خود کو مانتے ہو تو پھر کو جی حضور بشر تھے، ہم ان کی اولاد ہیں. ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ بدکتے پھرتے ہیں. ایک بات کہو، دو نہ کہو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات کہو. پاکستان کے ایک مولانا تھے، فوت ہو گئے. وہ اس بات پہ بہت زور لگاتے تھے کہ یہ جس قبر میں ہم بندے کو دفن کرتے ہیں نا، یہ قبر نہیں ہے، یہ قبر نہیں ہے. قبر تو یا علیین ہے 7 آسمان سے اوپر، یا قبر سے جین ہے 7 زمینوں سے نیچے. اللہ کا کرنا جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے معتقدین نے میسج چلایا ہمارے حضرت کی قبر سے بھی خوشبو آئی ہے. ہمارے بہت سارے اکابر کی قبور سے خوشبو آتی ہے نہیں. حضرت شیخ موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے میں نے خود خوشبو سونگھی ہے. مولانا محمد علی جلندری، مولانا خیر محمد جلندری رحمہم اللہ تعالی، ان کی قبر سے میں نے خود خوشبو سونگھی ہے. مولانا عبداللہ شہید اسلام آباد والے، ان کی قبر سے میں نے خود خوشبو سونگھی ہے. کندھار میں طالبان کے شہید کی قبر سے میں نے خود خوشبو سونگھی ہے. یہ تو وہ جن سے میں نے سونگھی ہے نا، اس کا تو کوئی انکار میں نہیں کر سکتا. افغان جہاد کے دور میں ہم فیصل آباد جامعہ امدادیہ پڑھتے تو ایک گوجرا میں ساتھی شہید ہو کر آئے. میں نے ان کی قبر سے ان کی بیعت سے خوشبو خود سونگھی ہے. تو چونکہ ہمارے خوشبو کا میسج چلتا ہے نا، تو ان کو بھی جی چاہ بھی ہم بھی چلائیں.
تو انہوں نے کہا ہمارے علامہ صاحب کی قبر سے بھی خوشبو آئی ہے، میرا بکر جلسہ تھا، مجھے چٹ آ گئی۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ آپ کے علامہ صاحب فرماتے تھے کہ جس زمین مٹی میں مردے کو دفن کرتے ہیں نا، یہ قبر نہیں ہے، اور آپ نے جہاں علامہ صاحب کو دفن کیا نا وہاں سے خوشبو آئی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسے چلا رہے ہو قبر سے خوشبو آئی ہے، آپ ایسا کرو یا اپنا عقیدہ بدلو یا اپنا میسج بدلو، یا اپنا عقیدہ بدلو، کوئی جی قبر یہی ہے، اور یا اپنا میسج بدلو، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم تو لڑائی کی بات ہی نہیں ہے، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، ہم تو امت کو جوڑ رہے ہیں، ہم تو نہیں توڑ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ سیدھی سیدھی بات کرو، تو ہم کہتے ہیں یا خود کو حضور کی اولاد نہ کہو یا پھر حضور کو بشر کہو، چونکہ نور کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد جب بھی ہوئی ہے بشر کی ہوئی ہے۔ اگر نور کی اولاد ہوتی ہے کوئی اس کی نظیر پیش کر دو، نظیر تو سمجھتے ہو نا، یہ جو سرب پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سیک اقسام میں کیا ہے، شش اقسام میں کیا ہے، ہفت اقسام میں کیا ہے، 12 اقسام میں کیا ہے، پھر قانون کون سے لگے ہیں، پھر ایسی ہے کہ نظیر کیا ہے۔ یہ نظیر تو دنیا میں چلتی ہے، ہمارے ملک کی عدالتیں نظائر سے فیصلے کرتی ہیں، کوئی نظیر پیش کر دو کہ جی فلاں نور ہے اس کا بیٹا تھا، حضور کا ہو گیا تو کیا اشکال ہے، پیش کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ نظیر تو پیش نہیں کر سکتے، پھر پیش کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اچھا بھی ہم مان لیتے ہیں سایہ نہیں تھا، پھر کیا ہوگا؟ جی نور تھے۔ میں نے کہا نور کا سایہ نہیں ہوتا؟ کہا جی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا، حدیث پاک میں ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 بندے ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ کی عرش کے علاوہ سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کا عرش کیا ہے؟ نور نہیں ہے، تو نور کا سایہ تو ہو گیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے جب مومن کو قبر میں دفن کرتے ہیں تظل الملائکۃ باجنحتہ، فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر دیتے ہیں، نور کا سایہ تو ہو گیا۔ بنیاد تو آپ کی ختم ہو گئی نا، نور ہے کیوں؟ سایہ نہیں تھا، تو ہم نے ثابت کیا کہ نور بھی ہے اور سایہ بھی ہے۔ اس کے لیے اتنی لمبی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کہو نور ہے، پیش کرو، آپ ثابت کرو۔ درجہ سادسہ والے سال جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں فیصل آباد پڑھتا تھا، چھت کے اوپر ہمارا تکرار تھا، قریب مسجد تھی ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نور مانتے۔ صرف میں نے کیوں کہا کہ نور تو ہم بھی مانتے ہیں، صرف اس لیے کہا نور تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذات بشر ہے اور صفت جو صرف نور مانتے ہیں۔ اعلان ہوا، جلسہ تھا، طلباء کی عادت ہوتی ہے، مجھے طلباء نے کہا جی چلیں، میں نے کہا بھی جامعہ کا قانون ہے دیکھ لو، نہیں چلیں۔ میں نے کہا میں جب چل پڑوں نا پہ رکتا نہیں، یہ ہماری بچپن کی عادتیں ہیں، تو سوچ سمجھ لو میں چل پڑا پھر میں نے رکنا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا چلیں، چلے گئے۔ میں نے طلباء سے کہا جب آ ہی گئے ہیں تو صرف سنے نہ کچھ سنائی نہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب طالب علم ہوتے ہیں نا، تو طالب علمی کا تو زمانہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے ان کا مناظر، میں نے اسے کرنی ہے بات۔ جن سے دنیا میں اللہ نے کچھ کام لینا ہوتا ہے نا، بچپن سے ان کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، بچپن سے اور ہوتے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بچے ہیں، حضرت امام حنیفہ کی مجلس میں آئے، سبق ہو رہا تھا، کہا جی مسئلہ بتائیں، ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، پھر اس کو احتلام ہو گیا فجر کی اذان شروع ہونے سے پہلے، تو وہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ امام صاحب نے فرمایا وہ دوبارہ پڑھے۔ امام محمد چلے گئے تو شاگردوں نے کہا یہ آپ نے کیا مسئلہ بتایا؟ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، فجر کی نماز
کا وقت داخل ہونے سے پہلے غسل واجب ہو گیا تو عشاء کی نماز دوبارہ کیوں پڑھیں گے؟ حضرت امام ابو حنیفہ فرمانے لگے اس بچے نے مسئلہ اپنے بارے میں پوچھا ہے، یہ شرمیلا اتنا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھی تو یہ بچہ نابالغ تھا، نابالغ پر نماز فرض نہیں ہوتی، نفل ہوتی ہے۔ جب فجر کی اذان سے پہلے وقت داخل ہونے سے پہلے احتلام ہو گیا تو واجب فرض بالغ ہو گیا، اب نماز فرض ہوئی نا، نماز تو پڑھنی ہے۔ دیکھو امام حنیفہ کی نظر، فرمایا یہ بچہ اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ شاگرد حیران ہو گئے امام صاحب نے کیسے پہچانا ہے۔ اس پر جب وہ بچہ گیا نا تو امام صاحب نے فرمایا قد یفلح ھذا الصبی انشاءاللہ، یہ بہت بڑا آدمی بنے گا، بہت بڑا آدمی۔ یہ امام محمد تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ امام محمد تھے۔ ان کے والد لے کر امام صاحب کے پاس آئے کہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ کلاس میں بٹھا لو، درسگاہ میں۔ حفظ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ امام حنیفہ نے فرمایا میری کلاس کا اصول ہے کہ حافظ ہونا چاہیے، حافظ قرآن نہ ہو تو میں نہیں کلاس میں بٹھاتا۔ چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد پھر آئے، کہا جی میرے اس بچے کو کلاس میں بٹھا لو۔ امام صاحب فرمایا یہ تو وہی نہیں جو پچھلے ہفتے آیا تھا؟ کہا جی وہی ہے۔ تو میں نے تو کہا تھا حفظ شرط ہے۔ کہا جی حفظ کر کے آیا ہے، بٹھا لو۔ ہفتے میں حفظ ہو گیا۔ یہ تھے امام محمد۔ یہ وہ امام محمد تھے جن کی کتاب جامع صغیر ایک غیر مسلم عیسائی نے پڑھی اور مسلمان ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تو کیوں مسلمان ہوا؟ کہا ھذا علم محمدکم الاصغر فکیف محمدکم الاکبر۔ میں حیران ہوں کہ تمہارا چھوٹا محمد اتنا بڑا عالم ہے تو تمہارا بڑا محمد کتنا بڑا عالم ہوگا۔ اس لیے میں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں طلباء کو واقعہ سناتا ہوں۔ یہ بننا ہے موبائل چھوڑو، یہ بننا ہے گناہ چھوڑو، یہ بننا ہے تہجد پہ آؤ، یہ بننا ہے اعمال پہ آؤ، پھر دیکھنا کتنا لطف آتا ہے۔ جب تک اس غلاظت سے نہیں نکلو گے یہ نہیں بن سکتے۔ بس بات سمجھ آئی؟ وہ تو درمیان میں بات آئی۔ تو میں بتا رہا تھا بھی طالب علم ہوتے ہیں تو خیر بیان ختم ہوا، مولانا صاحب محراب میں تھے، میں چلا گیا، لڑکے 3 ساتھ تھے۔ میں نے کہا جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہو۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، صفت نور ہے، یا آپ کی ذات نور ہے اور لباس بشریت میں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ذات نور ہے اور بشریت کے لباس میں آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس پہ دلیل پیش فرمائیں۔ مجھے کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہاں نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور مجھے تفاسیر کے نام گنوانے شروع کیے۔ میں نے کہا مولانا جو نص ہے آیت یا حدیث، نون اور صاد، نص 2 سواد ہے، ادغام و نص۔ میں نے کہا جو نص ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قطعی الثبوت قطعی الدلالت، نمبر 2 ظنی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 3 قطعی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 4 ظنی الثبوت قطعی الدلالت۔ عقیدے میں وہ نص پیش ہوتی ہے جو قطعی الثبوت بھی ہو قطعی الدلالت بھی ہو۔ یہ آیت قطعی الثبوت تو ہے، قطعی الدلالت نہیں ہے، چونکہ یہ نور کے 3 معنی تو علامہ علوسی روح المعانی میں لکھے ہیں، تو یہ نص آپ عقیدے میں کیسے پیش کر سکتے؟ مولانا صاحب ہل گئے۔ یہ میں جلالین کے سال کی باتیں کر رہا ہوں، درجہ 700 والے سال کی بات ہے۔ بہت حیران ہو گئے۔ مولانا صاحب نے مجھے فوراً پیدرا بدلا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب میں لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری کے ذات، اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ میں نے کہا مولانا میں نشر الطیب بھی دیکھ کر آیا ہوں، نشر الطیب کا حاشیہ بھی دیکھ کر آیا ہوں، یہاں نور سے مراد روح محمد ہے، ذات محمد نہیں ہے۔ مناظرے کی تاریخ طے کرو۔ میں نے کہا تاریخ نہیں، شروع کریں۔
جی اب تو بات ختم ہوگی نا، گیٹ 11 بجے بات ہوتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں، شروع کریں۔ کہا تاریخ طے کرے گا، کھڑے ہو گئے، شاید طالب علم ان کے بھی کھڑے ہوئے، نہیں تاریخ ایسے نہیں مناظرہ ہوتا۔ چھوڑو، اتنی دلیلیں تم نے عوام کو بیان کی ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات کرو، بس ختم ہو گئی۔ اگلی بات جو اس سے زیادہ دلچسپ ہے، وہ جو مجھے لے کر گئے تھے نا، مجھے وہ جی چلتے ہیں، وہ مدرسے کی سی آئی ڈی تھی۔ ہمارے ہاں کوئی سی آئی ڈی نہیں، طلبہ کو پتہ نا، آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی طالب علم میں نے قطعاً نہیں رکھا، نہ ہی موت تک رکھوں گا انشاءاللہ، جو مجھے طلبہ یا اساتذہ کی شکایت لگائے۔ میں اپنے دل کو اساتذہ اور طلبہ کے بارے میں صاف رکھنا چاہتا ہوں بس۔ اور میں طلبہ سے کہتا ہوں میرے پاس کسی کی شکایت لے کر مت آؤ، آپ کو حق ہے تو وہ لاؤ کہ جی میرا اس نے پیسے چوری، وہ ٹھیک ہے، وہ حق ہے تو لاؤ، مجھے کسی کی برائی مت بیان کرو، ہمارے دل کو صاف رہنے دو۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا نا، میں اپنی صفائی نہیں دیتا، میں نیک آدمی ہوں، لیکن یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے دل میں کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں بدگمانیاں نہیں ہیں۔ اس میں تم گواہ رہنا انشاءاللہ، حشر کے دن بھی اس دل میں تمہیں یہ چیزیں نہیں ملی۔ کینے بغض سے ہم نے خود کو الگ رکھ لی، اس لیے ہمیں کسی عالم کی ترقی دے کر خوشی ہوتی ہے، طالب علم کو ترقی دے کر خوشی ہوتی ہے، شاگردوں کو آگے جاتا دیکھیں تو مزہ آتا ہے، کسی عالم کا اچھا مدرسہ ہو تو دل خوش ہوتا ہے، کسی کی گاڑی بڑی ہو تو دعا مانگتے اللہ اس سے بڑی ہے اس کو دے۔ ہمیں کیا تکلیف، ہمیں تو خوشی ہے، ہمیں تو خوشی ہے۔ میں عمان کے سفر پر تھا پچھلے ماہ، تو ایک مولوی صاحب آئے، ملنے کے لیے آئے نا، میں نے کہا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ کی ہو گئی ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ چاہتے ہیں آپ کی ہو جائے؟ کہتے ہیں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس کے لیے دعا کرو تمہاری بھی ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث پاک میں جب مسلمان بھائی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کے لیے فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی دے۔ میں نے کہا اس کی ہوئی نہ ہوئی تیری ہو جائے گی۔ کتنے بہترین گور ہیں، ہے نا مزے کی بات۔ تو میں نے کہا ہمیں تو الجھن نہیں ہے نا، یا اللہ اس عالم کو بڑی گاڑی دے، اس کو ملے نہ ملے ہماری آ جائے گی، عالم کے مدرسہ اور بڑا بنا، ان کا ہو نہ ہو ہمارا بن جائے گا۔ کیسا اللہ کے نبی نے اصول دیے۔ کوئی حسد چل کر خود کو تباہ کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کے لیے دعا مانگ کے اپنے لیے اللہ سے چیزیں لے لو۔ اللہ نے لینے کا کتنا آسان نسخہ دیا ہے، مجھ سے لو ایک طریقہ یہ بھی ہے، میں یوں بھی دیتا ہوں یوں بھی دیتا ہوں۔ تو وہ چونکہ سی آئی ڈی تھی، رات مناظرہ کر کے آئے، صبح دفتر میں پیشی لگی، ہم بھی تمہارا کھانا بند ہے۔ کیوں؟ بغیر پوچھے رات کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا دیکھیے اللہ کا نظام ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ ہماری عادت یہ نہیں ہے کہ میں استاد جس کو جی میں گیا تھا تو فلاں بھی گیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم گئے تھے ہمارے جرم کی سزا دو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں بھی گیا تھا، وہ تو ڈیوٹی پر تھا نا، تو کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ ضرورت نہیں ہے، بس کام چلتا ہے۔ ہم نے یہ ڈیوٹیاں آپ کے ذمہ نہیں لگائی، آپ صرف پڑھو، آپ صرف پڑھو، اپنا کام کرو۔ یہاں پرسوں آئے تھے نا جی، وہ موریشس کے علماء تھے، پھر کرغزستان کے تھے، پھر دیگر ممالک کینیڈا کے تھے۔ صبح فجر سے پہلے طلباء کو دیکھ رہے تھے نا، وہ حیران ہو رہے تھے، پہلا سبق یہاں فجر کی نماز سے پہلے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کوئی طالب علم آپ دیکھیں نگران کون ہے؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں۔ طلباء پھر بھی بیٹھے؟ میں نے کہا بیٹھے ہیں، پورے وقت پہ مسجد میں آئیں گے، یہ 5 منٹ پہلے آئیں گے، ان کا شور آئے تو آپ مجھے بتائیں، آپ بیٹھیں۔ میں نے کہا 300 طلباء ہیں، آپ میرے پاس 2 دن ٹھہریں، آپ کو شور آ جائے تو آپ مجھے بتائیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے ان کو بات سمجھائی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے، ان نے قبول کر لی ہے، الجھن ہی ختم ہو گئی۔ دیکھو آج جمعرات ہے نا، طلباء سب یہاں بیٹھے، کوئی بھی نہیں چھٹی مانگ رہا، کوئی بھی نہیں مانگ رہا۔ ہمارے مدرسے کی بچیاں ہیں، لگایا اسپیکر والوں، بچیاں ہیں وہ بھی بیٹھی ہیں، بچیاں بھی بیٹھی ہیں، چھٹی ہے وہ بھی بیٹھی،
بھی ہم نے بیان سننا ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے اپنے محمد کو تم میں بھیجا ہے، تم میں سے بھیجا ہے۔ اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے اور آپ کی صفت نور ہے۔ قرآن پورا، عقیدہ پورا، قرآن ادھورا، عقیدہ ادھورا۔ دیوبند والے قرآن پورا پڑھتے ہیں، اس لیے ان کا عقیدہ بھی پورا ہوتا ہے۔ نہ ادھورا قرآن پڑھتے ہیں، نہ ادھوری حدیثیں پڑھتے۔ مجھے ایک ساتھی ملا نا، یہ میرا عنوان ہے الحمدللہ، میں اب قرآن پورا، عقیدہ پورا، اس پہ شروع ہو جاؤں گا نا، رات بیت جائے گی، آپ دلائل سنتے رہیں گے، عقیدے میں مست ہوں۔ دیکھیں کس طرح پر قرآن کریم پڑھتا ہے، عقائد کیسے سامنے آتے۔ میں اس پر ایک نظیر دینے لگا، بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے پاس بے نظیر نہیں، ہمارے پاس نظیر ہوتی ہے۔ جب ہم ان سے نظیر مانگتے ہیں تو ہم بھی نظیر دیں نا۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ قبر میں جو مردے ہیں وہ نہیں سنتے۔ میں نے کہا آیت پڑھیں؟ کہا جی انک لا تسمع الموتى۔ میں نے کہا پہلی بات یہ کہ اس کا ترجمہ کریں۔ کہا جی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ میں نے کہا کون؟ کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مردے سن نہیں سکتے، یہ فرمایا کہ آپ سنا نہیں سکتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، اللہ سناتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں کہ مردے سنتے ہیں، حضور سناتے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں اور حضور پاک سناتے ہیں، آیت ہمارے خلاف تھی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں اور تم ایسی آیت پڑھ جس میں لکھا ہو کہ اللہ نہیں سنا سکتا، ہمارے خلاف کیسی ہوئی؟ کہا جی جب حضور سنا نہیں سکتے تو وہ سنتے بھی نہیں۔ میں نے کہا چلے آگے قرآن پڑھیں۔ انک لا تسمع الموتى، آگے ولا تسمع صم الدعاء، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ میں نے کہا اگلی آیت پڑھیں ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا۔ میں نے کہا انک لا تسمع الموتى کا معنی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا کا معنی تم کفار کو نہیں سنا سکتے۔ تم دونوں سے ایک نتیجہ نکالو کہ مردے بھی نہیں سنتے کیونکہ حضور سنا نہیں سکتے، کافر بھی نہیں سنتے چونکہ حضور سنا نہیں سکتے۔ میں نے کہا کہو نہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فائدہ نہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ ان کو فائدہ نہیں۔ تو قرآن پورا تو عقیدہ انک لا تسمع الموتى آپ نے پڑھی ہے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا کیوں چھوڑی ہے؟ نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ بولو کفار کو سنا سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ کافر ایسے ہیں کہ سنے تو نفع نہیں ہے، اور یہ مردے بھی ایسے ہیں کہ سنے تو نفع نہیں۔ وہ جی درمیان میں اللہ نے نہیں فرمایا وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاء کہ آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ نے مردے کو بہرے سے تشبیہ دی ہے، جیسے بہرا نہیں سنتا مردہ بھی نہیں سنتا۔ میں نے کہا اللہ نے کفار کو تشبیہ ان سے دی ہے جو بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ کفار کو فرمایا سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ میں نے کہا ابو جہل اندھا تھا؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ ابو جہل بہرا تھا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا قرآن نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کیوں دی ہے؟ مطلب یہ جس طرح اندھا دیکھ نہیں سکتا، یہ دیکھتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے اندھے کی طرح۔ جس طرح بہرا سن نہیں سکتا، یہ سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے بہرے کی طرح ہے۔ جس طرح گونگا بول نہیں سکتا، یہ بولتے ہیں حق نہیں بولتے، یہ بہرے کی طرح ہے۔ میں نے کہا جس طرح وہاں تشبیہ کا معنی فائدہ نہیں، یہاں بھی تشبیہ کا معنی فائدہ نہیں۔ قرآن پورا، عقیدہ قرآن ادھورا، عقیدہ ادھورا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے نبی بھیجا ہے تم میں سے ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، لیکن پیغمبر کے اللہ نے 4 کام بتائے ہیں۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 2 ویزکیہم، نمبر 3 ویعلمہم الکتاب، نمبر 4 والحکمہ۔ نمبر 1 میرا پیغمبر قرآن کے الفاظ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے تاکہ قرآن پڑھنا تمہیں آئے۔ ویزکیہم، تمہارے دل کی صفائی کرتا ہے تاکہ تمہارے دل پاک ہوں۔ ویعلمہم الکتاب، قرآن کریم کی تفسیر سمجھاتے ہیں تاکہ تمہیں قرآن کا مطلب سمجھ آئے۔ والحکمہ، اور میرا پیغمبر تمہیں بصیرت، دانائی، عقل کی باتیں، سنت سکھاتا ہے۔ سنت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک نے 4 چیزیں سکھائی ہیں تو ہمیں یہ 4 چیزیں سیکھنی چاہیے۔ نمبر 1 قرآن پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ عالم نے بھی، غیر عالم نے بھی، شہری نے بھی، دیہاتی نے بھی، جوان نے بھی، بوڑھے نے بھی، سب نے قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھ کر قرآن پڑھنا ہے، اور حفظ کریں تو سبحان اللہ، مبارک ہے۔ اور جو جوان اور بوڑھے ہیں وہ بھول جائیں اس بات کو کہ قرآن انہوں نے نہیں پڑھنا، ان کے ذمے ہے پڑھنا۔ بوڑھا بھی چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ابھی چند دن قبل کی بات ہے، میں عمان کا شہر ہے سلالہ، وہاں گیا، مجھے وہاں پتہ چلا ایک آدمی 70 سال عمر، 16 سال تک قرآن کریم حفظ کرتے رہے۔ 16 سال کی مدت میں قرآن حفظ کیا، آخری آیت حفظ کی تو اسی دن انتقال ہو گیا۔ 16 سال لگے 70 سال کی عمر میں، لیکن قرآن حفظ کر کے چھوڑا، آخری آیت پڑھی اور روح نکل گئی۔ یہ میں مرد بتا رہا ہوں، ایک عورت جو سلالہ شہر سے 1 گھنٹہ باہر کسی جگہ ملازمت کے لیے جاتی، اپنی گاڑی پر نہیں بس پر جاتی، اس نے قرآن کریم حفظ شروع کیا۔ صرف 1 گھنٹہ جانا، 1 گھنٹہ آنا، اس نے گاڑی پہ فضول سفر نہیں کیا، 1 سال میں قرآن کریم مکمل حفظ کیا۔ عورت ہے۔ میں عوام کو نہیں، میں طلبہ سے کہتا ہوں، عوام کو نہیں، میں علماء سے گزارش کرتا ہوں، ہم سفر کرتے ہیں تو ہم بھی ترتیب بنا لیں۔ بھائی یہاں سے کراچی جانا ہے تو راستے میں ایک قرآن پورا کرنا ہے، واپس آنا ہے ایک قرآن پورا کرنا ہے، یہاں سے پشاور، لاہور، جہاں جہاں کے طلبہ ہیں جانا ہے، قرآن کریم پڑھتے جانا ہے اور پڑھتے آنا ہے۔ نیت کرتے ہیں نا بھی انشاءاللہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1 قرآن کریم پڑھیں۔ نمبر 2 ویزکیہم، تزکیہ، دل کی صفائی، طہارت، قلب کو صاف کرنا، یہ ضروری ہے۔ میری بات توجہ سمجھنا، اگر دنیا میں نیک اعمال کریں اور خود کو پاک رکھیں، اگر گناہ کیا توبہ کر کے خود کو پاک کریں تو بچ جائیں گے۔ اگر دنیا میں نیک اعمال کر کے خود کو پاک نہ رکھا، گناہ کیا اور توبہ کر کے خود کو پاک نہ کیا تو جہنم کی آگ میں اللہ بھیجیں گے، اور پاک کر کے پھر جنت میں بھیجیں گے۔ کافر کو جہنم میں بھیجیں گے رسوا کرنے کے لیے، مومن فاسق کو بھیجیں گے جہنم میں پاک کرنے کے لیے۔ بہتر ہے توبہ کر کے یہاں پاک ہو جائیں تاکہ جہنم کی آگ سے پاک نہ کرنا پڑے۔ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، ناپاک لوگوں کی نہیں ہے۔ جنت میں پاک لوگ جائیں گے، ناپاک نہیں جائیں گے۔ جو ناپاک ہیں فَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانٍ، دل میں کینہ ہے، پہلے اللہ کینہ نکالیں گے پھر جنت میں بھیجیں گے۔ یہ بیماری صاف کر کے بھیجیں گے، چونکہ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے نا، تو بہتر ہے کہ دنیا میں ہم توبہ کر کے خود کو پاک کر لیں۔ میری توبہ پر آپ گواہ بن جاؤ،
آپ کی توبہ پر میں گواہ بنتا ہوں، ہم سب توبہ کریں کہ یا اللہ چھوٹے اور بڑے، اعلانیہ اور چھپ کے جتنے گناہ کیے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تو معاف فرما۔ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، بس توبہ کریں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور آئندہ گناہوں سے بچیں۔ اور گناہ سے بچیں گے تب جب فیصلہ کریں میں مر جاؤں گا لیکن یہ گناہ نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا لیکن یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر بندہ گناہ سے بچتا ہے۔ اگر میں نے جرم کیا میرے اللہ ناراض ہوں گے، اللہ خوش نہیں ہوں گے، اللہ میاں سزا دیں گے، اللہ کے خوف کو ذہن میں رکھو، ورنہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ ہمارے حضرت شاہ کی مختر رحمہ اللہ فرماتے تھے نا، بازار میں جائیں سامنے نامحرم لڑکی آ جائے تو یہ گنگنائیں، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیں گے، یہ اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ دیکھو، اس لیے بنائی ہے کہ نہیں دیکھنا، یہ تمہارا امتحان ہے، یہ امتحان ہے تمہارا، نہیں دیکھنا۔ مر جائیں نامحرم کو نہیں دیکھنا، جتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے کر جائیں، خلوت کے گناہ سے بچے خلوت کے گناہوں سے۔ پہلا قدم نامحرم کو دیکھنا ہے، پہلا قدم موبائل کا غلط استعمال ہے، دوسرا قدم پھر بڑے گناہوں میں ابتلا ہے، اس سے بچ جاؤ، اگلے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے دل تزکیہ، اور یہ بات سمجھنا، تزکیہ کا جو طریقہ قرآن کریم نے بتایا ہے ذرا اس کو سمجھیں۔ ابھی ایک ملک کے مفتی اعظم تشریف لائے تھے، مہمان خانے ہم بیٹھے تھے، تو مجھے کہتے ہیں ہمارے ہاں بعض لوگ اللہ اللہ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ تو ثابت ہے، افضل و ذکر لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ اللہ یہ کہاں سے ثابت ہے، اس پہ کوئی حدیث پیش کرو۔ میں نے کہا افضل و ذکر لا الہ الا اللہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور ہم جو اللہ اللہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے خود کو پاک کیا، اور پاک کرنے کا طریقہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ اللہ بھی کرے اور نماز بھی پڑھے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ یہ نہیں فرمایا وَذَكَرَ رَبَّهُ، نہ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، رب کے نام کو اللہ کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا تزکیہ کرے جس کا طریقہ اللہ کہے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے۔ مفتی صاحب اتنے خوش ہوئے کہ چہک اٹھے۔ میں نے کہا پھر حدیث بھی سن لیں۔ انہوں نے کہا تھا جسے کہتے ہیں نا منہ مانگی موت، میں نے کہا حدیث بھی لے لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض، بولو بولو بولو، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ۔ میں نے کہا ان سے کہو ہم تو تعویل کرتے ہیں، تمہارے یہاں تعویل کرنا جائز نہیں ہے، ہم تو تعویل کر کے کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان ہو، تم نہیں تعویل کر سکتے، تمہارے لیے اللہ اللہ کہنا ہی ضروری ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں گنجائش نکلتی ہے، تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، تم نے تو اللہ کہنا ہے تو حدیث کا مسئلہ حل ہونا۔ بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ پھر مجھ سے فرمایا میں تو سال سے سن رہا ہوں آپ کے بیانات، بس اب ہمارے ملک میں آنے کی تیاری کریں۔ میں نے کہا جی تیاری آپ نے کرنی ہے، ہمارا تو بریف کے ہر وقت تیار ہے، ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ کپڑے دھلے پڑے ہیں، جوتی تیار ہے، بریف کیس موجود ہے، بسم اللہ پڑھو، آپ تیاری کرو۔ ہم نے پورے عالم میں کام کرنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم پورے عالم میں کام کریں گے اور خالص کام کریں گے، خالص، ملاوٹ والا کام نہیں کرنا، خالص کام۔ خالص کام پر اللہ نعمتیں خالص دیتا ہے، محبت خالص دیتا ہے، عقیدت خالص دیتا ہے انشاءاللہ، اور پھر جنت بھی خالص دیتا ہے، ملاوٹ والی جنت نہیں دیتا۔
ایسی جنت نہیں دیتا جس میں ہر کوئی جائے، وہی جنت ہے جس میں صرف خالص لوگ جائیں۔ یہ مسائل صحیح بیان کرو۔ میں کئی بار علماء سے کہتا ہوں، یہ پتہ نہیں ہم کیسے مسئلہ بیان کر لیتے ہیں بھی جنت بہت بڑی ہے، تمہارے علاوہ بھی کسی نے جانا ہے۔ ہمارے علاوہ سے مراد اگر اہل باطل ہیں تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جنت میں اہل باطل نہیں جا سکتے، اور اگر اس سے مراد اہل حق ہیں تو پھر ہمیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اہل حق سارے جائیں گے، ہم تو کہتے ہیں باطل نہیں جائے گا، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اوروں کو بھی جانے دو؟ ہم کون ہوتے ہیں اوروں کو جانے دیں؟ ہمیں سمجھاتے ہیں نا کہ جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا ہم سمجھتے ہیں جنت میں آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، لیکن اس میں جنتی ایک ہوگا، دوسرا تم ثابت کر دو۔ کوئی ہمیں بتا دے آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اندر بندے کتنے ہوں گے؟ تو پھر بھیجو نا دوسرا۔ اب کیسے کہتے جنت بڑی، جانے دو، ثابت کرو۔ ہاں جہنم میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا جہنم کو بھرنے کا خدا نے وعدہ کیا ہے، جانے دو جانے دو جانے دو۔ جنت کا معاملہ یہ، جہنم کو بھرنے کا خدا نے وعدہ کیا ہے، جنت کا معاملہ یہ نہیں۔ کیوں؟ جہنم عذاب کی جگہ ہے، جنت عیش کی جگہ ہے۔ عذاب کی جگہ پہ گھسیڑو بندے، اور عیش تو ہوتی تب ہے جب بندہ اکیلا ہو، مزے سے جیے، مزے سے رہے، عیش کرے، اسی کا نام عیش کی جگہ۔ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، مچھلی کھائیں گے؟ میں نے کہا مچھلی تو اللہ نے کھلا کے جنت میں بھیجنا ہے۔ کیسا آپ نے سوال کیا، مچھلی کھائیں گے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت کے عالم تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، کہا جی میں 3 سوال پوچھتا ہوں، اس کے جواب دو۔ ان میں ایک سوال یہ تھا، اول طعام یاکل اہل الجنہ، اے محمد بتاؤ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا فزیادۃ کبد الحوت، جنت کی مچھلی کا جگر ہوگا۔ اللہ سب سے پہلے کیا کھلائیں گے؟ مچھلی، پھر جنت ہوگی ایک بندہ، پھر ہوں گی حوریں، کرو عیش، داؤ عیش کرو۔ تم نے دنیا میں ہماری خاطر آنکھ کی حفاظت کی ہے، ہماری خاطر تم جو نہیں دیکھا، پہلے مچھلی کھاؤ۔ 60 کلومیٹر لمبا ایک موتی کا محل ہے، 2 بندے نہیں ہوں گے، ایک ہوگا، یا وہ ہوگا یا اس کی حوریں ہوں گی۔ یہ باہر سے مال اندر نہیں جائے گا، اندر کا اوریجنل مال اللہ دے گا۔ باہر سے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، باہر سے تم اکیلے جاؤ۔ اپنی حوریں تمہارے ساتھ ہیں، اپنی بیوی تمہارے ساتھ ہے، نابالغ بچہ فوت ہوا تو تمہارے ساتھ ہے، بچہ بالغ ہو کے مرا جنت میں جائے گا، اللہ فرمائیں گے اس کی جنت الگ کر دو، یہ بڑا ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہونا چاہیے، اکیلا رہو۔ جنت کا نقشہ نہ بگاڑو، جنت کا حلیہ نہ بدلو، جنت کا حلیہ نہ بدلو۔ میں آپ کو کس درد کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں؟ بیٹا اگر ہر کسی نے جنت میں جانا ہے تو حق اور باطل الگ کیوں ہے؟ وہاں تو اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ ہو جاؤ، آج میرے بندے الگ ہو جائیں۔ کوئی کہے نا ایک آیت، ایک حدیث، ایک جملہ، اللہ کسی بد عقیدہ اور بے ایمان کو اپنے عرش کا سایہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی دے، حوض کوثر کے پانی کا 1 گھونٹ بھی دے، جنت کی خوشبو جو 500 کلومیٹر دور کے مسافت پر آئے گی، کسی بے ایمان کو 1 لمحہ بھی دے، ہمیں دکھاؤ۔ وہ اللہ نے صرف اپنوں کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے۔ یہ دنیا میں مسکین سب ان سے نالاں تھے، ہم اس کے ہیں۔ اللہ یوں نہیں کرتے، اور میں بارہا کہتا ہوں، میں بارہا کہتا ہوں بھائی ہم صرف ایک کے ہیں، ہم سے کمپرومائز نہیں ہوتی، ہم صرف ایک کے ہیں بس۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ ہمارا ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں بھی بیزار ہیں، حشر میں بھی بیزار۔ خالص عقیدے پہ جیو،
خالص عقیدے پہ مرو. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ صحف مطہرۃ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. حنفاء کسے کہتے ہیں؟ جب باطل کے شبہ بھی نہ ہو. یوں جیو. ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا وما کان من المشرکین. میرے ابراہیم یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، وہ تو حنیف تھے. ہماری تو خانقاہ کا نام بھی خانقاہ حنفیہ ہے. یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا. اگر ملاوٹ رکھنی ہوتی تو ہم خانقاہ کا نام حنفیہ کیوں رکھتے؟ ہم نے اس لیے رکھا ہے ہمارے پاس آنے والا سوچ کر آئے بھئی یہ خالص لوگوں کی خانقاہ ہے. ہاں، نہ عقائد میں ملاوٹ ہے، نہ مسائل میں ملاوٹ. نہ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی کو ڈنڈا مارتے ہیں، نہ کسی کو برا کہتے ہیں. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم کسی کو قبول کریں یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہوگا. اللہ پاک نے ہمیں فرمایا انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے نا کہ انشاءاللہ توبہ کر کے خود کو پاک کریں. اور پاک کرنے کا ایک طریقہ اللہ اللہ اللہ. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ اللہ کی ضربیں لگانا سیکھو. اپنے دل کو دھو دو اللہ کی ضربیں لگا کے، تزکیہ کریں. نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں. والحکمہ، سنت کو سیکھیں اور عمل کی نیت سے سیکھیں، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک علمی نکتہ سمجھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یتلو علیہم قرآن کے الفاظ بھی پڑھاتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تفسیر بھی سمجھاتے. الفاظ بھی پڑھاتے، تفسیر بھی پڑھاتے. میں مکہ مکرمہ میں تھا تو مجھے چند لوگ ملے قراء علماء، اور یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ کی فقہ کوفی ہے، فقہ مکی اور فقہ مدنی کیوں نہیں؟ میں نے کہا جو آپ کے حال میں مکہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے یہ قرات مکی ہے مدنی ہے؟ کہا جی نہیں، یہ تو کوفی ہے. میں نے کہا جو ہم پر اعتراض تھا کہ فقہ کوفی کیوں ہے، تو ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ قرات کوفی کیوں ہے؟ جواب نہ دو، اگلے کو جواب پر لگاؤ اور خود سکون سے طواف کرو. اگلے کو لگاؤ جواب پہ. مجھے کہتا ہے جی قرات تو کوفی ہے، لیکن یہ قرات تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سیکھی. پھر آپ کوفہ میں گئے، پھر کوفہ کے امام نے محفوظ کی، پھر وہی قرات واپس کی. تو میں نے کہا صحابہ کرام اللہ کے نبی سے صرف الفاظ پڑھتے تھے یا معنی بھی سیکھتے تھے؟ ہاں جی معنی بھی سیکھتے تھے. تو میں نے کہا جب صحابہ کرام مکہ اور مدینہ سے کوفہ گئے تھے تو جو نبی پاک سے الفاظ پڑھے وہ کوفہ والوں کو دیے تھے، تو جو حضور سے معنی سیکھا تھا وہ کوفہ والوں کو نہیں سکھایا ہوگا؟ جو نبی سے الفاظ پڑھے کوفہ والوں کو وہ پڑھائے، تو جو نبی سے معنی سیکھا وہ بھی سکھایا ہوگا نا؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا بات توجہ سمجھنا، جب ایک سے لفظ لے کر دوسرے کو بتائیں اسے روایت کہتے ہیں، اور ایک سے سمجھ کر دوسرے کو سمجھائیں اسے درایت کہتے ہیں. جو صحابہ یہاں سے قرآن لے کر وہاں گئے اور وہ قرآن واپس آیا، یہ روایت کوفی ہے جو آپ نے لی ہے، اور جو صحابہ نے حضور سے سیکھا کوفے والوں کو سمجھایا وہی فہم واپس آئی، اسے درایت کوفی کہتے ہیں جس کا نام فقہ ہے. تم نے صرف کوفی روایت کو لیا ہے، ہم نے کوفی روایت کو بھی لیا ہے، درایت کو بھی لیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب
صحابہ حضور سے لفظ بھی سیکھتے تھے اور معنی بھی سیکھتے تھے. تم نے آدھا کام کیا ہے، ہم نے پورا کام کیا ہے. لفظ بھی وہ لیتے ہیں جو صحابہ نے کوفے والوں کے دیے، اور معنی بھی وہ لیتے ہیں جو صحابہ نے کوفے والوں کو سمجھایا. اسی درایت کا نام فقہ ہے. میں نے کہا ہماری قرات بھی کوفی ہے، ہماری فقہ بھی کوفی ہے. دونوں چیزیں وہی ہیں جو صحابہ نے دی تھی. کوئی الجھن ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے. تو جو میں نے بات کی ہے، جب اشکال ختم ہو گیا تو فرقہ واریت مٹ گئی نا. جی چونکہ ہم فرقہ واریت مٹا رہے ہیں نا، اس لیے فرقہ واریت پھیلانے والے پریشان ہیں. وہ ہمارے بارے پروپیگنڈا کرتے ہیں، مولانا گھومن صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا پھیلا نہیں رہے، مٹا رہے ہیں. بڑا عرصہ تم نے پروپیگنڈا کیا، اب ہماری باری ہے. ایک مدت ہوتی ہے نا پروپیگنڈے کی، وہ ختم ہو گئی، اب ہماری باری ہے. گھر بیٹھ کے سنو، کلپ سنو، ویڈیو دیکھو، کیا حد کی بات. میں عمرے سے واپس آیا تو مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہ تھا. ایک ساتھی نے مجھے دیکھا تو قریب آ گئے، مولانا گھومن صاحب. میں نے کہا جی. وہ چونکہ مسلک کے اعتبار سے ہمارا نہیں تھا تو کہتا جی دیوبند والوں پر تو بہت اعتراض ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید آئے اور انہوں نے حضرت سے کہا میں نے خواب میں کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. حضرت تھانوی فرمایا مبارک ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے شیخ اشرف علی سنت کے متبع ہیں، تمہارے پیر حضور کی سنت پہ چلتے ہیں، یہ تعبیر ہے. تو دیکھو خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہے، حضرت تھانوی بشارت دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. میں نے کہا آپ لاہور رہتے ہیں؟ جی ہاں. میں نے کہا کب پہنچیں گے؟ کہا جی رات. میں نے کہا اپنا مجھے فون نمبر دیں اور اپنا پتہ دیں، میں آپ کے آؤں گا. بہت اچھا. میں نے کہا یہ پوچھو نا کیوں آؤں گا. جی آپ فرمائیں. میں نے بڑے ادب سے کہا، میں نے کہا میں نے رات خواب دیکھی ہے، آپ کی ہمشیرہ سے میرا نکاح ہوا ہے، میں لینے کے لیے آ رہا ہوں. مولانا صاحب کیسی بات؟ میں نے کہا خواب دیکھی ہے، خواب سے نکاح ہوتا ہے. میں نے کہا خواب سے نبی بن جاتا ہے. بھئی جس طرح خواب میں نے دیکھی تو تعبیر ہے. حضرت تھانوی کے مرید نے خواب میں کلمہ پڑھا تو تعبیر ہے. حضرت تھانوی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی بن گیا ہوں، میرا کلمہ پڑھنا، مجھے نبی مان لینا. حضرت تھانوی فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے شیخ اشرف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں. آپ یقین فرمائیں، خدا شاہد میں مسجد میں بیٹھا. اس نے کہا مولانا صاحب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے اور مجھے لطف ہے آپ کی بات سمجھانے کی، مجھے لطف ہے، مزہ ہے کہ آپ نے بات سمجھا. میں نے کہا چونکہ اب فلائٹ کا وقت ہے، ٹائم بہت کم ہے، میری خوشی ہے آپ اور سوال کریں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مجھے اس نے پھر وہاں کا نمبر دیا، کہا جب آئندہ دفعہ آئیں تو ہمیں خدمت کا موقع دیں. میں نے کہا آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے، ہمارا تو کام ہے بات سمجھانا. میں نے آپ سے گزارش کی ہے، دیکھو حضرت نے خواب دیکھی، اعتراض ہوا تو میں نے جواب دیا نا. جی میں نے جواب دیا. تو میں نے کسی کے بزرگ پر اعتراض کیا بھی ہمارے حضرت نے کیا تو تمہارے نے بھی کیا تھا، میں تو خاموش ہوں. جواب دینے کو تو میں حق دینا چاہیے نا. اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنا مزاج بنائیں اللہ اللہ کرنے کا.